بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کے 40ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو ہمارا سبق چل رہا تھا یہ کچھ حدیثوں اور بزرگوں کے اقوال، اور اس میں ہم نمبر 3 تک پڑھ چکے تھے۔ ایمان چیز یہ ہو چکا تھا۔ اب ہم نمبر 4 سے پڑھیں گے آگے۔ تو آگے ہے نمبر 4، ہر کے برائے نماز بطریق نیکو وضو کند و نماز گزارد، کہنے ہر کے جو کوئی شخص برائے نماز کے واسطے یا نماز کے لیے بطریق نیکو، طریق کے معنی راستہ، نیکو معنی اچھا، تو بطریق نیکو اچھی طرح وضو کند وضو کرتا ہے، و نماز گزارت اور نماز ادا کرتا ہے، ہرچہ درمیان آ نماز و نماز دیگر کند، ہرچہ جو کچھ درمیانی آ نماز اس نماز کے درمیان، و نماز دیگر اور دوسرے نماز کے درمیان، کند کرتا ہے، آمر زیدہ شود تو کہنے بخش دیا جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کسی نے ظہر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ اچھی طرح وضو کر کے، اور ظہر کے بعد پھر اس نے عصر کی نماز پڑھی اچھی طرح وضو کر کے، تو اب ظہر سے عصر کے درمیان جتنے بھی اس سے غلطیاں ہوئی ہیں، صغائر غلطیاں ہوئی ہیں، صغیرہ گناہ ہوئے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی حدیث ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ہر کے برائے نماز، جو کوئی نماز کے لیے بطریق نیکو اچھی طرح وضو کند وضو کرتا ہے، وہ نماز گزارت اور نماز ادا کرتا ہے، ہر سے درمیانی آ نماز جو کچھ درمیانی آ نماز اس نماز کے درمیان، و نماز دیگر اور دوسرے نماز کے درمیان، کند کرتا ہے، امازیدہ شود کہہ رہے ہیں بخش دیا جاتا ہے۔ نمبر 5 ہے ہر کے باوضو بخسفت و بہما شب بمیرد، تو ہر کے جو کوئی باوضو بخسفت وضو کے ساتھ سوتا ہے، یعنی سونے سے پہلے وضو کرتا ہے، تو ہے ہر کے باوضو بخسبد، خسبیدن مصدر ہے، سونا اسی سے خسبد ہے، ہر کے باوضو بخسبد جو کوئی شخص باوضو وضو کے ساتھ خسبد سوتا ہے، و بہما شب بمیرد، یہ مردن سے مرنا، و بہما شب اور اسی رات بمیرد مر جاتا ہے، نزد خدائے تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر عظیم یابد، اجر عظیم یعنی بڑا ثواب پاتا ہے۔ تو یہ باوضو سونے کی فضیلت ہوئی۔ نمبر 6 ہے مسواک کنید، کہہ رہے ہیں کہ جو ہے مسواک کرو، کنید فعل امر، مسواک کنید مسواک کرو کہ ازاں پاکی دہاں است، کہ اس سے منہ کی صفائی ہے۔ یہ بھی حدیث ہے، السواک مطہرۃ للفم، عربی زبان کے اندر ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسواک کنید مسواک کرو کہ ازاں پاکی دہاں است، کہ اس سے منہ کی صفائی ہے، و خوشنودی رحمان اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ تو مسواک کے بہت سارے فضائل ہیں اور بہت سارے فائدے ہیں، اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ منہ کی صفائی ہوتی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ نمبر 7 ہے در روز جمعہ برہمہ مسلمانان، در روز جمعہ کے دن میں برہمہ مسلمانان ہر مسلمانوں پر، ہر مسلمان پر، مسلمان کی جمع مسلمانان، برہمہ مسلمانان تمام مسلمانوں پر، سے چیز واجب است 3 چیز واجب ہے۔ جمعہ کے دن ہر مسلمان پر 3 چیز واجب ہے، کیا کیا؟ غسل نمودن، ایک تو غسل کرنا، مسواک کردن، دوسری چیز ہے مسواک کرنا، خوشبو مالیدن اور تیسری چیز ہے خوشبو لگانا۔ تو یہ 3 چیزیں جمعہ کے دن ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 8 ہے جمعہ بہترین روزہ است، جمعہ روزہ، یہ روز کی جمع ہے، روز کی معنی دین کے آتے ہیں، تو ترجمہ ہوگا جمعہ بہترین روزہ است،
جمعہ تمام دنوں سے بہتر ہے۔ بہترین روزہ است تمام دنوں سے بہتر ہے، یعنی ہفتہ میں جو 7 ایام ہیں ان تمام ایام میں جمعہ سب سے بہترین دن ہے، اور جمعے کو سید الایام یعنی دنوں کا سردار کہا جاتا ہے، اور ہفتے کا عید بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 9 ہے نماز جمعہ بہتر است۔ کہہ رہے ہیں کہ نماز جمعہ بہتر است، اس کا ترجمہ کریں گے جماعت کی نماز بہتر است، بہتر ہے، از دنیا و از ہر چیز در دنیا است، جو کچھ دنیا میں ہے، جو کچھ از دنیا دنیا سے، و از ہر چیز در دنیا است، اور ان تمام چیزوں سے جو دنیا کے اندر ہے، یعنی اس کو ہم اردو میں بولتے ہیں نا کہ بولیں گے جمعے کی نماز دنیا و مافیہ سے بہتر ہے، تو وہی کریں نماز جمعہ بہتر است، جماعت کی نماز بہتر ہے، از دنیا و از ہر چیز در دنیا است، دنیا و مافیہ سے۔ نمبر 10 ہے نزد خدائے تعالی بوئے دہن روزہ داران از مشک خوشبو تر است۔ تو نزد خدائے تعالی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بوئے دہن روزہ داران، روزہ دار روزہ رکھنے والا اسی کی جمع ہے روزہ داران، تو بوئے دہن روزہ داران روزہ داروں کی منہ کی بو، آگے ترجمہ کریں گے بو کے معنی خوشبو یا بدبو، اور اضافت کی وجہ سے یا مجهول آیا ہے، دہن کے معنی منہ، بوئے دہن روزہ داران روزہ داروں کی منہ کی بو، از مشک خوشبو تر است، مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے، از مشک سے خوشبو تر است، خوشبو کے ترجمہ کریں گے زیادہ بہتر، خوشبو تر کا ترجمہ کریں گے زیادہ بہتر، از مشک سے خوشبو تر است زیادہ بہتر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے معدے سے جو بو نکلتی ہے پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے، تو وہ خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مشک کی خوشبو ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ نمبر 11 ہے اگر خدائے تعالیٰ آسمانہا و زمینہا را اجازت سخن گفتن بدہد، کرے اگر خدائے تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ آسمانہا، آسمان کی جمع آسمانہا اور زمین کی جمع زمینہا، اگر خدائے تعالیٰ آسمانہا و زمینہا، آسمان اور زمین کو، آسمانہا و زمینہا را آسمان اور زمین کو اجازت سخن گفتن بات کرنے کی اجازت دیتے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ آسمان اور زمینوں کو قوت گویائی بولنے کی طاقت دیتے، بدہد دیتے، اجازت سخن گفتن بدہد اگر قوت بولنے کی اجازت دیتے، ہر روزہ دار را مزدہ جنت بدہن، تو روزہ دار کے معنی روزہ دار اور مزدہ کے معنی خوشخبری، تو کہہ رہے ہیں کہ ہر روزہ دار کو مزدہ جنت بدہن جنت کی خوشخبری دیتے، یعنی روزہ رکھنے کی اتنی فضیلت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ آسمان اور زمینوں کو قوت گویائی دے دیتے تو وہ روزے داروں کو اپنی زبان سے جو ہے جنت کی بشارت آسمان اور زمین ان کو سناتے رہتے۔ تو نمبر 12 ہے ہما چیز ہارا زکوٰۃ است، ہما چیز ہارا ہر چیز کا زکوٰۃ است، زکوٰۃ ہے، تو ہما چیز ہارا زکوٰۃ است تمام چیزوں کی زکوٰۃ ہے، یعنی ہم تو زکوٰۃ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف ایک چیز کے اندر نکلتی ہے اور وہ ہے مال، کسی کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی ہے یا 7.5 تولہ سونا ہے اور اس پر 1 سال گزر جاتا ہے تو اس پر ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہم اسی زکوٰۃ کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ صرف جو ہے مال کی زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے۔ و زکوٰۃ تن روزہ داشتن است، تو بدن ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بدن دیا ہے اس کی بھی زکوٰۃ ہے، لیکن اس کا زکوٰۃ ہم کیسے نکالیں گے؟ کہہ رہے ہیں و زکوٰۃ تن روزہ داشتن است، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔